من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال أيضا نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال أيضا ومن تبعني فهو مني ومن عصاني فهو غفور رحيم. سلام بزرگان عزیز، انوار شعبانیہ کے حوالے سے آپ کو ساری ولادت بسعادت مبارک ہو۔ پہلی شعبان شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت، 3 شعبان مولا حسین کی ولادت بسعادت، 4 شعبان حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت بسعادت، 5 شعبان ایک قول کے مطابق امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت بسعادت، پھر حضرت قاسم کی ولادت بسعادت، شہزادہ علی اکبر کی ولادت بسعادت، اور پھر اہم ترین ولادت 15 شعبان امام زمانہ صلوات اللہ علیہ ساری ولادتیں آپ کو مبارک ہو، اور اس جشن کی خوشی بھی آپ نے منائی، لیکن اس میں پارس پتھر اس وقت کام کر کے آپ کو سونا بنا سکتا ہے اگر قرآن کے اس اصول پر عمل کر لیں، اور صرف وہ ایک اصول حضرت ابراہیم کی دعا ہے، سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے من تبعنی فہو منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے۔ اصل اصول یہ دیا گیا ہے کہ معصوم کی اتباع کرنا اس سے معصوم راضی ہوگا۔ اتباع، بہت سے لوگ مومن ہوں گے، خالص مومن ہوں گے، جان دینے کو بھی تیار ہے، زبان سے بڑا جوش و خروش بھی دکھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کام کا نہیں ہے۔ کام کا صرف یہ ہے کہ مولا کی اطاعت کتنی کرتے اتباع کیا ہے، یہ ہے اصل پارس پتھر میں انسان کو سونا بناتا ہے۔ اگر اس بات کو آپ نے جو ہے انجام دے دیا قرآن کے اس اصول کو جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کسی نے اس کو انجام دے دیا، گویا تو پارس پتھر کے نتیجے کے اندر وہ سونا بن جائے۔ حضرت آیت اللہ العظمی آغائے کوئی رحمت اللہ علیہ اتنی عظیم شخصیت گزری ہے۔ حذیفہ کے مانتے صدام کے زمانے میں جو اندرونی جنگ پیش آ گئی تھی، جس کے نتیجے میں کوئی پر بہت فشار آیا، لیکن اس مرد ضعیف نے یہ کہہ کر نجف اشرف کو نہیں چھوڑا کہ میرے جانے سے نجف اشرف کا عہدہ اجڑ جائے گا۔ چنانچہ اس نے صدام کے ہر دباؤ کو برداشت کیا اور ہر چیز کو اپنے دل پر لے کر کے حوضے علمیہ نجف کی حفاظت، اور اس کے نتیجے میں ان کے جانے کے بعد اور صدام کے جانے کے بعد دیکھیے حوضے علمیہ نجف کتنا پروان چل رہا ہے، قربانیوں کا۔ ان کے والد بزرگوار سید علی اکبر خوئی، آج اللہ خوئی کے والد بزرگوار کا نام تھا سید علی اکبر خوئی۔
وہ بھی اپنے زمانے میں رہا کرتے تھے ایران میں. ایران کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے تبریز، ترک علاقہ کہلاتا ہے. اور اس تبریز کے چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام تھا الخوئی، خوئی گاؤں کے رہنے والے لوگ تھے سید علی اکبر خوئی. سید علی اکبر خوئی چونکہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد بزرگوار بھی، اور شاہ کے دور میں شاہ کے خلاف بہت زیادہ انقلابی کام کیے تھے، اس لیے ان کے والد بزرگوار کے خلاف شاہ ایران نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے. اس لیے رات رات بھاگ گئے اور نجف اشرف منتقل ہو گئے، یہ خوئی کے والد بزرگوار. چنانچہ جب نجف اشرف منتقل ہو گئے تو سارا خاندان آغا خوئی کا وہی منتقل ہو گیا. اب جناب سید علی اصغر علی اکبر خوئی نقل کرتے ہیں کہ جب ہم نجف اشرف منتقل ہو گئے تو اس وقت منتقل ہونے کے بعد مجھے بہت ضروری کام سے ہلا شہر جانا پڑا. چنانچہ ہلا شہر بھی بہت عجیب و غریب ہے ہماری تاریخ شیعت اور اس حوض علمیہ کے نظام کے تحت کہ جو حوض علمیہ کچھ عرصے نجف اشرف سے منتقل ہو کر ہلا شہر میں چلا گیا تھا، علامہ ہلی کے دور میں، ان کے ماموں محقق ہلی کے دور میں. چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک طرف منگولوں کی ریاست سرحد سے ٹکراتی تھی اور دوسری طرف خلیفۃ المسلمین اور مسلمانوں کی ریاست ٹکراتی تھی. درمیان میں کوئے قاف کے پاس ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو دونوں کے درمیان پس کر کے رہ گئی تھی. چنانچہ اس زمانے میں مسلمان سب سے بڑی دنیا کی حکومت تھی، لیکن اپنی عیاشیوں کے تحت انہوں نے اپنی اتنی بڑی حکومت کو ضائع کر دیا. اور منگول کو آپ جانتے ہیں، تاتاریوں کو جانتے ہیں کہ وہ تو کتنی وحشی اور بربریت اور خون بہانے والی، دہشت پیدا کرنے والے لوگ جن کو کسی خدا اور رسول کا کچھ پتہ نہیں ہے، جنگلی قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. چنانچہ وہ ایک ریاست پر قبضہ کرتا جا رہا ہے. چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان آئے ہوئے تھے. ہلاکو خان جو ہے وہ ریاستوں پر قبضہ جہاں سے گزرتا ہے ان سب لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کرتا جا رہا ہے. اگر وہاں کے لوگ شامل نہیں ہوتے تو لوگوں کے مینار قتل کر کے ان کے سروں میں مینار لگا دیا جاتا. اس کا طریقہ یہ تھا، وحشی تھے بالکل، جنگلی بالکل، ان کو کسی قسم کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. بالکل وحشی اور بربریت اور ظلم و تشدد سے بھرے منگول تاتار. ان سے جو ہے ایک سرحد ملتی تھی. چنانچہ وہ لوگ منگول جب کسی بھی ریاست سے گزرتے ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے تھے کہ مسلمانوں کی ریاست کے اوپر حملہ کر سکے، لیکن دیکھا کہ وہ عشرت میں مبتلا، اس لیے منگول مسلمانوں کی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. جب ریاست پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت درمیان میں چھوٹی سی ریاست ہوتی ہے وہ کس طرح رہ جایا کرتی، اس لیے کہ منگول بھی اس چھوٹی سی ریاست میں مدد مانگے کہ آپ اپنے سپاہیوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور مسلمانوں کی ریاست بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے فوجیوں کے ساتھ آپ اپنے فوجیوں اور ہتھیاروں کو بھیجیں. دونوں طرف جو ہے تو یہ بیچارہ چھوٹی سی ریاست والا ہر روز دعا کرتا تھا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگارا مجھ سے یہ دونوں کہیں مدد طلب نہ کریں. دربار میں بیٹھنے سے پہلے دعا کر کے آتا تھا کہ یہ دونوں میں سے کوئی مجھ سے مدد طلب نہ کرے، کیونکہ سب اس طرف جنگلی اور بالکل جاہل اور جٹ اور جو ہے بالکل وحشی اور بربریت اور جو ہے ظلم و تشدد والے لوگ ہیں، تو دوسری طرف بڑی مملکت اسلامی ہے. چنانچہ یہ روزانہ دربار میں آنے سے پہلے دعا کرنے کی عادت تھا پروردگارا ان دونوں سے کسی کا قاصد نہ ہے کہ جس سے ہم سے جو ہے فوری مدد مانگی جائے. چنانچہ بہت دعا کر رہا تھا، لیکن ایک صبح دعا کر کے جب دربار میں آیا تو دیکھا کہ
دونوں کے قاصد بیٹھے ہوئے، منگولوں کا قاصد بھی بیٹھا ہوا اور دوسری طرف سے مسلمانوں کا قاصد بھی بیٹھا ہوا، خلیفۃ المسلمین کا۔ اب جو ہے دونوں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے دونوں کی جو ہے کیا تمنا ہوگی، ان کو پہلے سے پتا ہے کہ دونوں کیا ان سے چاہیں گے۔ چنانچہ منگول چونکہ ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے تھے، اس نے کہا چلو پہلے چھوٹے والے سفیر کو بلایا جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے پاس کیا پیغام خط میں آیا ہے۔ چنانچہ منگولوں کے سفیر کو بلایا گیا اور بلا کر کے جو ہے کہا کہ آپ کا کیا پیغام۔ انہوں نے جو ہے خط دیا، جس کے اندر لکھا تھا کہ آپ اپنی فوج کو، اپنی تلواروں کو، اپنے گھوڑوں کو، اپنے سپاہیوں کو، اپنے جتنے بھی اسلحے، پوری لسٹ بنا کے دی کہ سارے اسلحہ فوجیں ہمارے تحت کر دیں، تاکہ ہم جو ہے حملہ کر رہے ہیں، ہمارے یہ سارے کام آئے۔ اور تاتاری ایسے تھے کہ جس مملکت والوں نے تعاون نہ کیا، ان کے سارے مردوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بناتا تھا، وہ ہلاکو خان۔ وہ لوگ جنگلی تھے، ان کو وحشی تھے، ان بربریت تھی، ان کے پاس تو کوئی قانون ہی نہیں تھا۔ آپ نے اگر غازی ارطغرل دیکھا ہو، اس میں تھوڑے تھوڑے نظارے اس منگولوں کے دکھائے گئے، تاتاریوں کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کیسے جنگلی لوگ ہوا کرتے۔ ارطغرل میں مختار نامے میں وہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ارطغرل میں اس کو دکھایا گیا، وہ منگولوں کو جو ہے کس طرح کے جنگلی جاہل لوگ ہوا کرتے، کیسے جنگلی لوگ ہوا کرتے۔ چنانچہ یہ تو بالکل وحشی چنگیز خان کی اولاد ہے۔ چنگیز خان تو آپ پتہ ہے وہ کیا تھا، چنگیز خان کو لکڑیاں کاٹتا تھا ایک دن، اس نے جو ہے لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کلاڑی سے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دیکھا کہ اس سے تو جو لوگ مجھ سے مروب ہو گئے بہت۔ چنانچہ اس نے پوری ٹیم بنائی، گنڈوں کی، بدماشوں کی، اور جو ہے اپنے جو ہے پوری ٹیم بنانے کے بعد پھر جو ہے ایک چھوٹے سے قصبے پر قبضہ کر لیا، پھر ایک چھوٹے سے شہر پر قبضہ کر لیا، پھر جو ہے ایک شہر پر قبضہ کر لیا، پھر اس طرح جو ہے بڑھتا بڑھتا چنگیز خان پور چنگیز خان بن گیا۔ ان کا کام ہی یہی تھا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، یہ بربریت ان کا اصل کام تھا، ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا۔ چنانچہ ایک طرف سے اس کا ذخیرہ آیا، اس نے جو ہے سارے اسلحے، فوج، گھوڑے اور سپاہی سارے مار گئے۔ چنانچہ کہا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، جب آپ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لکھواتے، آپ تھوڑی دیر پہ آرام کیجیے، تھوڑا دیر جو ہے آپ ریسٹ کریں، تھوڑا بیٹھیں۔ تو اتنی دیر میں دوسرے خلیفۃ المسلمین صاحب کی طرف سے، کیونکہ جو ہے اس بادشاہ کی تمنا تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے نہ آئے، یا آئے تو دو میں سے کوئی ایک آئے، تاکہ ایک کو ہم جواب دیں، دوسرے کے بارے میں ہم کہیں کہ بھائی آپ نے تو کوئی تقاضا ہی نہیں کیا، لیکن یہاں پہ دونوں آ گئے، ہم کیا کریں۔ چنانچہ جو ہے دوسرے جو ہے بلائے، اور پریشان ہے کہ یہ بھی وہی کہے۔ چنانچہ ان کو جو بلایا خلیفۃ المسلمین صاحب کے سفیر کو، کہا بھائی بتائیے آپ کے کیا یہ پروگرام ہے۔ تو انہوں نے جو خط دیا، کہا خلیفۃ المسلمین کی طرف سے جو ہے یہ خط آپ کے لیے ہے۔ خط کھولا گیا، اس میں آپ کو یقین نہیں آیا کیا بات ہے۔ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے وہاں پر رقاصہ کنیزیں جو ہے بہت خوبصورت ہوا کرتی، جو بہترین گانا گایا کرتے، بہترین رقص کیا کرتی، اس لیے تو ہمارے پاس ان کنیزوں کی جو رقاصہ ہیں اور جو گانے گانے والے بہترین کنیزیں، ان کا ایک لشکر ہمارے پاس بھیجو۔ یہ حالت تھی تو آج کیوں معاملے کرتے ہیں، آج بھی ایسی حالت ہے، کوئی ایسی کبھی ایسی جو کفر از کعبہ بلند شود کجا میمانند مسلمان۔ کعبہ سے جب کفر بلند ہو رہا ہو تو کہاں مسلمانی باقی رہ گیا۔ چنانچہ جو ہے انہوں نے کہا کہ کنیزوں کا لشکر بھیجو جو گانے گانے والی اور بہترین رقص کرنے والے۔ تو اس نے خدا سے دعا کی تھی، کہا خدا اللہ تیرا شکر ہے کہ جو ہے ان صاحب کو جو ہے جو منگول تھے ان کو ہتھیار اور فوجیں اور جو ہے گھوڑے روانہ کرتے، ان کو جو کنیزوں کا لشکر روانہ کرتے، کہا مجھے تو جان چھوڑ دی۔ چنانچہ جو ہے یہ پرابلم پیش آیا کرتا، لیکن شہر میں ایک اور پرابلم آ گئی۔ ہلا شہر میں ہلاکو خان کے حملہ کرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو ہلا شہر والے بتا گئے کہ ہلاکو خان نے حملہ کی تو
سب مومنین کو شہید کر کے ان کے سروں میں مینار بنا دے گا، اور وہ کوئی روکنے والا جنگلی لوگ ہیں، وحشی لوگ ہیں، بربریت والے تماکو اور ظلم و تشدد کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی قانون نہیں چلتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے بہت عظیم عالم ابن طاووس اس زمانے میں مردویہ کے پاس، انہوں نے کہا چلو میں جاتا ہوں ہلاکو خان کے پاس اور ان سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے شہر کو چھوڑ دیجیے، باقی اور چیزوں کو دیکھیے، آپ جو تعاون چاہیں گے کریں۔ جب ابن طاووس پہنچے ہلاکو خان کے پاس تو ہلاکو خان نے کہا کہ اچھا آپ ان سے درخواست کرنے آئے کہ آپ اللہ شہر کو چھوڑ دیں، تو آپ یہ بتائیے۔ اب جو ہے ہلاکو خان کا سوال سنیں، ہلاکو خان ابن طاووس سے سوال کر رہے ہیں جو ہمارے مرضی کے سوال کرتے ہیں کہ اچھا ہلاکو خان سوال کر رہے ہیں، بتاؤ کہ میں اپنی مرضی سے یہاں پر آیا ہوں یا خدا کی مرضی سے یہاں پر آیا ہوں؟ جو جواب دے اس کو پھنستے ہیں، کوئی بھی جواب نہیں کرتا، کہیں کہ اللہ کی مرضی سے آیا تو پھر کہ تم کیوں دخالت کر رہے ہیں کیا ہے، اور اگر میں اپنی مرضی سے آیا ہوں تو میری مرضی کے مقابل میں تمہاری کون سی مرضی چلے گی؟ دونوں میں پھنس رہے ہیں۔ ہلاکو خان نے ایسا سوال ایک طاووس سے کر دیا، اب اس کا کیا جواب؟ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ ابن طاووس نے ایسا جواب دیا کہ ہلاکو خان خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ شہر کو کچھ بھی نہ کیا، اور پورے شہر کو ابن طاووس نے ایک جواب سے بتایا۔ علماء کی بات کو تو دیکھیں، ابن طاووس نے کہا کہ نہ تو آپ اپنی مرضی سے آئے نہ اللہ کی مرضی سے آئے، بلکہ وہ ہمارے گناہ سے، جس گناہ کی وجہ سے آپ کو اللہ نے پر مسلط کر دیا۔ اتنا جواب ہلاکو خان کو پسند آیا، اس نے کہا واضح جواب ہے، لاجواب جواب تھا۔ اس نے کہا جاؤ ٹھیک ہے، تمہاری ریاست کو، تمہارے شہر کو ہم چھوڑ دیا، اور جو باقاعدہ لکھ کر دیا ہلاکو خان نے کہ شہر کو ہم امان دیا، ایک جملے کی وجہ سے پورا شہر۔ اور پھر اس نے جب فوجیں لی اور لے کر کے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں پر خلیفۃ المسلمین ان کا جو ہے عیش و عشرت کا مبتلا ہونا اور اختلافات کا شکار ہونا اتنا زیادہ تھا کہ وہ سر پر کھڑے ہوئے دشمن موجود ہے، اس وقت ایک خوبصورت قمیصیں اور گانے والیاں اور رقص کرنے والی منگوا رہے، تو آپ سوچیں کہ کتنی بے وقوفی، کتنا خط خراب ہوا۔ دشمن سر پر کھڑا ہوا، وہ بھی ہلاکو خان جیسا جس سروں کو یہ مینار بنا تھا، پتا پھر بھی جو ہے اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ظاہر اللہ کا دائرہ تو آئے۔ اب جو ہلاکو خان نے مملکت اسلامی پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد مسلمان ریاستوں پر اتنا قبضہ کرنے کے بعد اتنے مسلمانوں کا قتل عام ہلاکو خان نے کیا کہ دریائے دجلہ کے اندر، بغداد کا جو دریا تھا اس کے اندر 3 دن تک تو کنارے پر کوئی پانی نظر نہیں آتا تھا، جو بہتا ہوا پانی بھی خون ابل رہا تھا، اتنا خون بہا ہے، اتنا بغداد کا خون بہا ہے ہلاکو خان، اور سروں کے مینار لگا، پورے بغداد کے مردوں کو قتل عام کر دیا۔ تو یہ ایسے حالات تھے کہ جس میں 2 اہم واقعات تھے اللہ کے، کہ جس کے اندر ایک عالم نے کس طرح بچایا، اور ایک کسی مملکت کے چاروں طرف سے کس طرح جو ہے پیس کیا جاتا، اس کے بعد پھر بھی مسلمان بیدار نہیں ہو رہا کہ دشمن سر پر کھڑا، اس کے باوجود عیش و عشرت کی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ایسے حالات جناب علی اکبر خوئی جو آیت اللہ العظمیٰ آغاز خوئی کے والد بزرگوار تھے، وہ نجف اشرف سے ہلہ پہنچتے جس شہر کو آغا ابن طاووس نے بچا لیا تھا۔ اب پہنچنے کے بعد اب ہوا یہ کہ شہر ہلہ میں بہت ضروری کام سے پہنچنے کے بعد شہر میں گھوم رہے تھے، بازار سے گزرے تو ان کو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی عمارت نظر آئی۔ عجیب و غریب سے مراد بہت اونچی اور بہت ہی خوبصورت عمارت نہیں تھی، بلکہ وہ 2 منزلہ عمارت تھی، لیکن بہت عجیب و غریب تھی۔
اس لیے کہ ایک طرف سے دیکھو تو امام باڑہ نظر آتا تھا، دوسری طرف سے دیکھیں تو مسجد نظر آتا تھا، تیسری طرف سے دیکھیں تو گھر نظر آتا تھا۔ کہا یہ کیسے عجیب و غریب بات ہے، کوئی جو ہے ایک ڈھنگ کی عمارت، ایک ہی عمارت کے اندر کبھی مسجد نظر آ رہی، کبھی امام باڑہ نظر آ رہے، کبھی خود گھر رہنے کا گھر نظر آ رہا، یہ کیسے عجیب و غریب ہے بات۔ ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا عمارت ہے؟ ارے آپ کو نہیں پتا، یہ تو شیخ علی صاحب کی عمارت ہے، شیخ علی صاحب کی جو جگہ ہے، اس کے اندر جو ہے یہ جو شیخ علی صاحب کا واقعہ ہے تو اتنا مشہور ہے کہ اللہ کا بچہ میں تو اس واقعے کو جانتا۔ آپ بتاؤ کسی ہوا کیا ہے؟ کہا یہاں پر شیخ علی صاحب رہتے ہیں۔ شیخ علی صاحب وہ امام کے بہت چاہنے والے، انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی عقیدت رکھنے والے، امام کی خاطر امام کے اندر جو اتنے ڈوبے ہوئے کہ آپ سمجھیں پہلوان کی طرح، اتنے زیادہ امام کے اندر ڈوبے ہوئے۔ اور جب کوئی چھوٹا سا واقعہ شہر میں ہو جاتا تھا، دو مومنین کا جھگڑا ہو گیا، دکاندار ہو گئے، گاہک کا جھگڑا ہو گیا، کہیں پر ایک ظالم ہوتا ہے، مظلوم ہوا کرتا ہے، تو ظالم کے خلاف اس کے اندر جذبہ ابھرتا تھا کہ امام آ جاتا تو یہ ظلم نہیں ہوتا۔ چنانچہ پڑوسی کا جھگڑا ہو، ساس و بہو کا جھگڑا ہو، آپس میں دوستوں کا جھگڑا ہو، دکاندار کا جھگڑا ہو، سب کے اندر ہو گیا کوئی ایک ظالم ایک مظلوم ہے، چنانچہ امام آ جاتا تو یہ ساری پریشانی نہیں ہوتی۔ اور وہاں پر تو جو برطانیہ سپر طاقت تھی، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کسی شیعہ مملکت پر قبضہ کر لیتا اور ظلم و تشدد کرتا، اس کے نتیجے بہت زیادہ جو ہے اس کو افسوس ہوا کرتا، تو خالی افسوس نہیں کرتا تھا، وہ شہر سے نکل کر جنگل میں جاتا تھا، اور جنگل میں جا کر چاروں طرف امام زمان علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان، پاگلوں کی طرح پکارا، پاگلوں کی اتنا عشق کو محبت کے اندر ڈوبا ہوا تھا کہ جنگل میں جا کے پکارتا ہے، مولا آپ کہاں چلے گئے، کہاں رہ گئے، آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، آپ کو تو آنا چاہیے، دیکھیے کہاں یہاں ظلم ہو گیا، وہاں بھی ظلم ہو گیا، وہاں بھی ظلم ہو گیا، وہاں پر ظلم ہو گیا، پھر ظلم کے باوجود، اور پھر اس کے بعد جو ہے مولا اگر جو ہے آپ کے ماننے والوں کی تعداد اگر کم ہوتی تو پھر بھی ہم صبر کر لیتے، لیکن آپ کے ماننے والوں کی تعداد اب جگہ جگہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہلت شہر میں تو 100% آپ کے ماننے والے لوگ ہیں، 313 کیا 313 سے کئی ہزار گنا جو ہے زیادہ وہاں پر موجود ہے، اس کے باوجود آپ کیوں تشریف نہیں لاتے ہیں، اب وہ اکیلا کرنے لگا۔ آخر میں تو جب جو ہے برطانوی حکومت نے شیعہ علاقے میں جو حملہ کیا تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ شیخ علی اتنا ناراض ہو کہ امام زمان علیہ السلام سے ناراض ہو گیا کہ ہماری تو آنکھ پھوٹی ہو گئی۔ محبت کی بات، وہ ایمان میں اور ذرا سادہ لو آدمی تھا، کبھی کبھی جو ہے محبت ایسا بھی ہوتا ہے، روٹی بھی ہو جائے گا، تو امام زمان علیہ السلام روٹی کا لیا اور کہا کہ آپ کی روٹی ہے تو آپ سے ناراض، اور کہا کہ مولا آپ کیسے دیکھتے کہ اتنے مومنین شہید ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ان کی شہادت ہو رہی ہیں، جگہ جگہ یہ مومنین کے جھگڑے ظالم اتنے جو مسلط، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد آپ کے ماننے والوں کے باوجود آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں، آخر کوئی وجہ تو ہوگی، آپ کیوں تشریف نہیں لا رہے، ہم تو آپ سے ناراض ہیں، آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں جو ہے کسی نے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھا جنگل میں، کہا کہ بھائی کیوں مجھے ڈسٹرب کر رہے، میں تو امام کو پکارا ہوں، میں تو بہت ہی عجیب کیفیت میں تو جنون کی حالت میں امام کو پکارا، پیچھے سے آگے کسی نے پکڑا، کہا کہ ہے بتاؤ تسی، پتہ چلا خود امام زمانہ علیہ السلام کہا بتاؤ تسی یہ تمہارا گلہ کیا ہے، تمہاری فریاد کیا ہے، کہا مولا آپ جو اتنے ظلم ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اتنے مومنین جو شہید ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں، ظالم ہمیشہ مسلط ہو جایا کرتا ہے، آپ کیوں نہیں آتے، اب تو اتنے آپ کے چاہنے والے 313 تو ہو جائے، کتنے ہی آپ کے ماننے والے، کتنے ہی چاہنے والے، اس کے باوجود آپ جو ہے آ ہی نہیں رہے، ہم تو پریشان ہو گئے، ہم جو پریشانی کے عالم میں بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، میرا دل جو ہے دکھ جاتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے، ہر چھوٹے چھوٹے بھی اور بڑے بڑے ظلم کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ تکلیف ہوا کرتی ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا اسی شیخ علی سے جو محبت عشق و جنون میں تھا، اس سے کہا کہ کہاں ہے ہمارے ماننے، کہا مولا کہ پورا شہر 100% آپ کے چاہنے والے بھرے ہوئے، کہا کہ نہیں، صرف تم صحیح معنی میں میرے چاہنے والے ہو،
اور اس شہر ہلا کا فلاں فلاں قصائی ہے، وہ قصائی میرا جاننے والا، تم دو میرا باقی پورے شہر میں مجھے حقیقت میں کوئی جاننے والا۔ خالی باتیں کرنا، زبانی جوش و خروش دکھانا، جان دینے کے لیے تیار ہو، وہ کام کا نہیں ہے۔ جان تو جو ہے، جان تو کوئی ایسا مقرر اور بہترین آڈیٹر ہو تو کسی کو جوش دلا کر کے پورے 200 افراد کی تعداد کو کھڑا کر کے وہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ جان نہیں چاہیے اللہ۔ امام کو اطاعت چاہیے، من تبعنی فہو منی، جو میری اتباع کرے وہ میرا، اتباع چاہیے، اتباع۔ اور عباس کو دیکھو کیسا اتباع، یہ ہے کہا کہ تم دونوں جو سب جو ہے میری صحیح اتباع کرنے والا، صحیح میرے چاہنے والا۔ باقی پورا شہر خالی زبانی تو بہت کہنے والے لوگ ہوا کرتے، زبانی کو کیا حساب کتاب۔ کہا کہ مولا اتنے سارے چاہنے والے، کہا دیکھو آزمائش کرنا تو دیکھ، اس شب جمعہ کو ان سب کو جو اتنے سارے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ان میں سے آپ صرف 40 آدمی جس کو آپ دیکھتے ہو بہت زیادہ جو ہے وہ امامت سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم سے جو ہے بہت زیادہ محبت کرنے والے، بہت چاہنے والے، ہر وقت الاجل الاجل کہتے رہتے ہیں، اللہم عجل فرجہ الشریف کہا کرتے ہیں، ہمیشہ دعائیں مبارکہ پڑھتے تھے، ہر وقت الاجل الاجل کی دعا کیا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ محبت کرنا 40 افراد کو تم دونوں مل کر کے، اور جو ہے شب جمعہ تمہارے گھر کے ذہن میں ان کو دعا پڑھنے کے لیے کہو، میں جو ہے ملاقات کرنے کے شب جمعہ، میں خود ملاقات کرنے کے شب جمعہ۔ چنانچہ جو ہے، لیکن جو ہے جب جو ہے تم قصائی کے پاس جانا تو اس قصائی کو کہہ دینا کہ چند بکریاں بکرے وہ لائے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے چھت پر پہنچا دے۔ اب مومن تھا، اسے سوال نہیں کیا کہ مومنین کے گھر میں بکروں کا کیا تھا، کوئی سوال نہیں، یہی تھے مومن کے خصوصے، کوئی سوال نہیں کرتے، جو امام نے کہا بس اطاعت کرنا، یہی کمال ہے۔ کیا کہنے سبحان اللہ، دعائیں پڑھنا بکروں کا کیا تھا، لیکن بھارت امام نے کہا بس ٹھیک۔ ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ بکرے جو ہے قصائی کو کہنا کہ چھت کے اوپر پہنچا دیں۔ چنانچہ اب بڑا مشکل مسئلہ تھا، کہا قصائی صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے کہا کہ امام علیہ السلام نے آپ کو یاد کیا، کہا کہ شب جمعہ جو ہے آپ تو کچھ بکریاں لے کر آ جائیے، چھت کو پہنچا دیجیے۔ جب جو ہے قصائی کو بتا تو وہ تو رونے لگ گیا، جو حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے وہ تو اس کا نام کہ امام علیہ السلام نے مجھے یاد کیا، اور مجھ جیسا حقیقی انسان کو اتنی اہمیت ہے، پورے شہر میں مجھے انتخاب کیا تو میری کیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ کوئی بھی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی متقی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بہت دعائیں پڑھنے والا ضروری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ مولا کی اطاعت کرنے والا کوئی عنوان کام نہیں دیتا جب تک کہ اطاعت نہ ہو۔ مکمل امام علیہ السلام کو اطاعت چاہیے، اور اطاعت سے زیادہ امام علیہ السلام کو کوئی چیز راضی کرنے والی نہیں۔ برائے کچھ نو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات، وہ قصائی جو ہے وہ بیچارہ رونے لگے، وہ تو بڑا خوش کی، خوشی کے آنسو نکل رہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے یاد کی۔ وہ تو جو ہے بالکل تیار تھا، وہ تو ہر وقت امام علیہ السلام سچے دل سے چاہنے والا تھا۔ چنانچہ جو ہے یہ دونوں پہنچے اور بکرے جو ہے چھت پر پہنچا دیے۔ اب یہ سارے جتنے مومنین جو بڑے چاہنے کا دعویٰ کرتے تھے، اللہم عجل فرجہ الشریف الاجل الاجل، دعائے خطبہ اور ہر طریقے سے امام کو یاد کر جاتے، دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں، دعا پڑھنے والے تو انہیں میں سے انتخاب کر دیا اور یہ سارے آ گئے اور ساری بہترین بہترین ہر وقت دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھے جا رہے ہیں کہ آدھی رات کے وقت دیکھا کہ آسمان سے امام علیہ السلام کی نورانی سواری اتر کر کے شیخ علی کے گھر کے چھت پر آئی اور وہاں پر ایک مرتبہ ٹھہر گئے، تو ٹھہر جانے کے بعد امام علیہ السلام کی اوپر سے آواز آئی، تب سمجھ گئے کہ امام علیہ السلام تشریف لائے، نورانی سواری کس کی ہو سکتی۔ چنانچہ جو ہے آواز آئی کہ شیخ علی اوپر تشریف لے کر آئیے۔ چنانچہ شیخ علی صاحب کو اوپر بلایا گیا
اور اس سے کہا کہ اچھا ایک بکرے کو ذبح کر. چنانچہ ایک بکرے کو ذبح کیے گا. خون چھت سے جاتا ہوا پرنالے کے تحت وہ صحن جس صحن میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر خون جو بہنے لگا. سب نے دیکھا اور چاروں طرف ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہوا. پھر جو ہے قصائی صاحب کو بولا کہ بھئی آپ کی تشریف لے آئیے. اور وہاں پر قصائی صاحب جو ہے ان کے قدموں میں بھی ایک بکرا جو ہے ذبح کرنے کا امام علیہ السلام نے حکم دیا. وہ بھی جو ہے خون بہتا ہوا پھر جو ہے پرنالے کے ذریعے سے اور پائپ کے ذریعے سے صحن کے اندر آیا. خون بہتا ہوا نظر آیا اور بہتا ہوا نظر آیا. صحن کے اندر جو ہے وہ حیران اور پریشان تھے کہ جو اوپر جا رہا ہے نظر آ رہا ہے. ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ وہ کیا پریشان. اب امام علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی اب 40 آدمی میں سے تم میں سے کوئی ایک بھی اوپر تشریف لے کر کوئی بھی اوپر تشریف لے کر آ جائے. اب ایک صاحب نے کہا تم اوپر چلے تم مجھے کیوں نہیں جا رہے. ایک کو دوسرے کو دوسرے تیسرے کو تیسرے چوتھے کو چوتھے پانچویں کو ایک دوسرے کو ٹھوکرے کو ایک دوسرے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. فون دیکھتے تھے کہ بھائی جو اوپر جا رہا ہے فون بہتا ہوا یہاں تک کہ جو ہے ایک مرتبہ بہت دیر ہو گئی تو شیخ علی نے امام علیہ السلام سے کہا بھائی اتنی دیر ہو گئی تو کیوں اوپر کوئی آ نہیں رہا. شاید اس لیے کہ 40 آدمیوں سے کسی کو